آج ہم بادشاہ شداد کے بارے میں جانیں گے کہ شداد کون تھا اور کیوں پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا۔ یہ شداد اور اس کی جنت کا واقعہ ہے۔ قوم عاد میں دو بادشاہ گزرے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ آج ہم آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایسی قوم گزری جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس جیسی قوم دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں کی۔ قوم عاد یمن میں آباد تھی۔ تاریخ بیان کرنے والوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد شداد کے بارے میں بیان کیا ہے تاکہ ایمان والے سن کر سبق حاصل کر سکیں اور اللہ کی قدرت دے کر نصیحت حاصل کریں۔ شدید اور شداد دو بھائی تھے، یا دولت والے، عزت والے اور بادشاہ تھے۔ ملک شام میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ دن رات حکومت کرنا ہی ان کا کام تھا۔ شدید اور اس کے لوگ شرک کی حالت میں جیتے تھے، لیکن وہ بڑا انصاف کرنے والا بھی تھا۔ اس کے انصاف میں شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس کی عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں نے ایک عجیب حالات سنائے۔ ایک بولا کہ میں نے اس سے زمین کا ایک ٹکڑا لیا اور قیمت ادا کی، اور زمین پر اب میرا قبضہ ہے۔ میں نے اس زمین پر خزانہ پایا، میں اس کو دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ خزانہ اسی کا ہے۔ دوسرا بولا میں نے زمین بیچی ہے، اس لیے اس میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہے، لیکن یہ لینا نہیں چاہتا۔ شدید نے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، ایک کے پاس بیٹی ہے اور دوسرے کے پاس بیٹا ہے۔ شدید نے حکم دیا کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے، جو مال تم کو ملا ہے وہ ان دونوں کو آپس میں دے دیا جائے۔ اس طرح شدید نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھا، اور اس کے انصاف کا جو نام ہوا وہ الگ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شدید کو بھی ایمان کی دعوت دی تھی، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس نے اس پر دھیان نہیں دیا اور شرک کی ہی حالت میں مر گیا۔ اس کے بعد شداد بادشاہ بنا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ وہ بولا میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے گا اور تم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا۔ شداد بولا کہ میں بھی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش سے رہوں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ اس نے ملک کے کونے کونے میں ماہرینوں کے پاس پیغام بھجوانا شروع کیے، اور ان ماہرینوں نے اس کے حکم کے مطابق سونے چاندی ہیرے جواہرات بھیجنا شروع کر دیے۔ اور پھر شداد نے حکم دیا کہ جتنا مشک، عنبر اور موارد ان کے ہاتھ آئے وہ سب جمع کر کے اس کے پاس لایا جائے۔ ہر طرح کا سامان جمع کرنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت اور منموہک جگہ کی تلاش شروع کی، اور اسے وہ جگہ مل گئی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کی ہوا بھی خوشبودار تھی اور وہ بہت ہری بھری بھی تھی۔ اس نے اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کرائے، بڑے بڑے تیز قسم کے کاریگر بلوائے اور عمارت کو مضبوط سے مضبوط نیو ڈلوانا شروع کر دیا۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کے سوچ سے کہیں اونچی تھی، اور چوڑائی ان کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی تھی، اور اس کی چمک دمک سورج اور چاند کی طرح تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ایسی عمارت کہیں نہیں بنی تھی۔ اس کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے بنائی گئی تھیں، اس کی چھت سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، اس کے کھمبوں کو بلور سے مضبوط کیا گیا، ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتیوں کو بچھایا گیا، اور ان کے پیڑوں کو سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مشک اور عنبر سے بھر دیا گیا۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتے ہوئے ہوا چلتی تو اس جگہ پر رہنے والوں کے دماغ کو خوشبوؤں سے بھر دیتی تھی۔ شداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مشک اور عنبر بچھوائے۔ اس نے محل کے چاروں طرف سونے کی چادریں بچھوائیں، دنیا بھر سے منگوائے سامانوں سے اس کی سجاوٹ کروائی۔ اس نے یہ سب دکھاوے کے لیے اس کو بنوایا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے دنیا بھر سے خوبصورت عورتوں کو بھی اکٹھا کر لیا۔ یہ باغ اور محل قریباً 12 سال کی مدت میں مکمل ہوا۔ اس میں پورے ملک کے ہیرے جواہرات لگ گئے۔ جب یہ بن کر تیار ہو گیا تو شداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ شداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک بڑی فوج لے کر اس جنت کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک ہرن دیکھا۔ اس کے پاؤں چاندی کے تھے اور اس کی سینگ سونے کی اور آنکھیں یاقوت کی تھی۔ شداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا جی للچا اٹھا۔ اس نے سوچا اسے کسی بھی طرح حاصل کروں گا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگا اور یہ دوڑ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ شداد کی فوج بہت پیچھے رہ گئی۔ پھر اسے ایک نقاب پوش گھڑ سوار ملا۔ اس نے شداد سے کہا کیا یہ عمارت جسے تو جنت کہتا ہے اسے بنوا کے تجھے سکون ملا؟ شداد اس گھڑ سوار کے الفاظوں کو سن کر کانپ گیا۔
आया और पूछा, कौन हो तुम? वह घुड़सवार बोला, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को 1 मिनट देखने की मोहलत दे दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने कहा, मुझे अख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से खाली हो गया। शद्दाद की मौत के बाद वह आलीशान महल और खूबसूरत बाग लोगों की नजरों से गायब हो गए। शद्दाद ने खुदाई का दावा किया और घमंड में आकर अपनी जन्नत बनवाई, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने उसे रहती दुनिया तक लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।